معزز خواتین و حضرات، اکثر سنا ہوگا رات کو ناخن کاٹنا اچھا عمل بالکل بھی نہیں ہے، رات کو جھاڑو دینا اچھا عمل بالکل نہیں ہے۔ ان ساری باتوں کی تاریخ میں کیا ویلیو ہے، اس کی کیا حقیقت ہے اور دین کی روشنی میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، آج انہی حقائق سے پردہ اٹھائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ معزز ناظرین اکرام، ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ناخن کو خواب میں دیکھنا کیسا ہے اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اس کی تعبیر کیا ہے۔ یہ سب کچھ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں کور کریں گے، مگر معمول کے مطابق معزز ناظرین اکرام، میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر نئی لیٹسٹ انفارمیٹیو ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ ملتی رہیں۔ رات کے وقت ناخن کاٹنا اچھا عمل نہیں یا جھاڑو دینا اچھی بات نہیں، اس طرح کے مختلف واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ آئے روز اپنے بزرگوں سے اس طرح کے الفاظ سنتے رہتے ہیں۔ ان کی کیا حقیقت ہے؟ ایسے کام جو رات کو نہیں کرنے چاہیے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ رات کو ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، جس کے پیچھے ایک واقعہ ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر کو جا رہے تھے کہ ایک شخص اپنے ناخن کاٹ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ اس شخص کے پاس گئے اور فرمایا، اے شخص، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو شخص رات کے وقت اپنے ناخن کاٹتا ہے وہ تنگ دستی، پریشانی اور بیماری میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس پر اس نے کہا، اے علی، کیا میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو کرنا چاہتے ہو کرو۔ اس شخص نے پوچھا کہ اے علی، رات کو ناخن کاٹنے سے پریشانی، تنگ دستی اور بیماری کیوں آ جاتی ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اللہ رب العزت نے جنت کی سب سے بہترین دھات، جس سے وہ لوح محفوظ کو بنایا گیا تھا، اللہ رب العزت نے اس دھات کا لباس حضرت آدم علیہ السلام کے جسم پر پہنایا، جو کہ ناخن کی مثل تھا۔ اس لباس سے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت اما حوا کا جسم ڈھکا ہوا تھا، لیکن افسوس، جب حضرت آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی تو اس شجر کے قریب گئے جس سے ان کو روکا گیا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس لباس کو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے جدا کر دیا، تو آدم علیہ السلام کا جسم اس میں سے نظر آنے لگا۔ تو اللہ رب العزت نے ناراض ہو کر حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا کو جنت سے زمین پر بھیج دیا تاکہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد اپنے امتحانات سے گزر کر ثابت کر سکیں کہ کیا وہ جنت میں رہنے کے قابل بھی ہیں یا کہ نہیں۔ لیکن اس لباس کا کچھ حصہ انسانوں کے پاؤں اور ہاتھوں کی انگلیوں پر رہ گیا۔ اللہ رب العزت نے رات کو سکون و آرام اور عبادت کے لیے بنایا ہے۔ چاند کی روشنی انسان کے جسم کو تصوف سے ملاتی ہے اور معرفت کے قریب لے کر جاتی ہے۔ ناخن کا بڑھنا زندہ انسان کی پہچان ہے۔ جو انسان جسم کے اس نورانی حصے کو رات کے وقت کاٹتے ہیں تو اس سے ان انسانوں کے کاموں میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں اور ذہن بدترین کی جانب جاتا ہے، اور جو انسان اپنے ناخن کاٹ کر راستے میں پھینک دیتا ہے تو وہی ناخن پیروں تلے کچلے جاتے ہیں، تو وہ انسان بیمار رہتا ہے اور تنگ دستی اس کے وجود پر حاوی ہو جاتی ہے۔ اس لیے ناخن دن کے وقت کاٹے جائیں اور کاٹ کر ایسی جگہ پر رکھے جائیں جہاں پر وہ پیروں تلے کچلے نہ جائیں۔ وہیں پر کچھ ایسی کتابیں بھی ہیں جن میں لکھا گیا ہے کہ یہ واقعہ درست نہیں، بلکہ ایسے ہی حضرت علی کی جانب جوڑا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام دنیا والوں نے یہ واقعہ سنا ہے اور انہوں نے اس کو آگے بیان کرنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
نہ ہی رات کو ناخن کاٹنے کے حوالے سے کوئی ممانعت ہے اور نہ ہی رات کو جھاڑو دینے کے حوالے سے کوئی ممانعت ہے۔ یہ صرف توہمات ہیں جو ہم میں پائی جاتی ہیں۔ یہ صرف اور صرف دین اسلام سے دوری کی وجہ سے ہے۔ صفائی ستھرائی کا وقت کوئی بھی مقرر نہیں۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں کہ شام کے وقت جھاڑو لگانا ٹھیک نہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی مصیبت نہیں آتی سوائے اس کے جو اللہ رب العزت نے مقدر میں لکھ دی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے کہ اسلام میں نحوست اور بدحالی جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تو بس یہ کہنا کہ رات کو جھاڑو دینے سے یا اس طرح کا دوسرا عمل کرنے سے نحوست آتی ہے یا برکت ختم ہو جاتی ہے، یہ سب جہالت کی باتیں ہیں اور غلط باتیں ہیں۔ قرآن و حدیث میں صفائی کے لیے کوئی بھی وقت مقرر نہیں۔ جب بھی صفائی کی ضرورت ہو کر لینی چاہیے۔ مثلا شام کے وقت گندگی گھر میں پھیل جائے تو پورے گھر میں اس سے بدبو پھیل جائے تو انتظار نہ کرتے ہوئے اس کو صاف کر لیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد باری تعالی ہے کہ سچ ہے اللہ بہت توبہ کرنے والوں اور خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے خوب محبت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سونے کے لیے بستر پر تشریف لے جاتے تو عموماً بستر کو 3 مرتبہ جھاڑتے۔ بستر جھاڑنا یا کپڑے سے جھاڑنا درست ہی نہیں بلکہ یہ عمل تو سنت ہے، تو جھاڑو دینا رات کے وقت کیسے ممنوع ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صفائی کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ صفائی کو پسند کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اگر صفائی کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے تو ایسی باتوں پر عمل کرنا کہ رات کے وقت جھاڑو نہیں لگانا چاہیے تو ہمت میں شامل ہے۔ ایسا قرآن و حدیث میں دین اسلام میں کہیں پر بھی نہیں بتایا گیا ہے، تو ایسی باتوں پر توجہ مت دیجیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ناخن کس طرح سے کاٹنا سنت مبارکہ ہیں اور کس دن کاٹنا سنت ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے جمعے کے دن ناخن کاٹنا مستحق ہے۔ چنانچہ روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن نماز کے لیے جانے سے پہلے مونچھ کو چھوٹا کرتے تھے اور اپنے ناخنوں کو کاٹتے تھے۔ اگر ناخن زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعے کا انتظار نہ کریں۔ ناخن کا بڑا ہونا اچھا نہیں کیونکہ یہ رزق میں تنگی کا سبب بنتا ہے، کسی دن بھی کاٹ سکتے ہیں۔ البتہ ضعیف حدیث میں یہ ہے کہ بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے سفید داغ کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے مگر ضرورت اگر نہ ہو تو اس سے بچنا ہی بھلائی ہے، کیونکہ بلا وجہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا عقل مندی نہیں ہے۔ معزز ناظرین اکرام، دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لڑکیاں اپنے ناخن کو بہت زیادہ بڑھا لیتی ہیں، اور اگر ان سے پوچھا جائے اور کہا جائے کہ ناخن کو کاٹا کریں تو یہ ناخن دکھا کر کہتی ہیں کہ ہمارے ناخن تو بالکل ہی صاف ہیں۔ میری تمام ان ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ ناخن کو کاٹیں، یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو صاف رکھیں، ان کو کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ویسے بھی ناخن کے اندر جو گندگی موجود ہوتی ہے یہ جنوں اور شیطان کی خوراک ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاتھ کے ناخن کاٹنے کے 2 طریقے معقول ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے دائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کا ناخن کاٹ کر پھر بیچ والی، پھر انگوٹھا، پھر منجلی اور اس کے بعد شہادت کی انگلی کا ناخن کاٹیں، اور بائیں ہاتھ میں پہلے انگوٹھا، پھر بیچ والی، پھر چھوٹی انگلی، پھر شہادت کی انگلی، پھر منجلی یعنی چھوٹی انگلی کے ساتھ والی، یعنی دائیں ہاتھ میں 6 انگلی سے شروع کریں اور بائیں ہاتھ میں انگوٹھے سے اور 1 انگلی چھوڑ کر بعد میں 2 انگلی چھوڑ کر کاٹیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اس طرح ناخن کاٹنے سے آپ کو ایک ایسی خطرناک بیماری نہیں ہوتی جس کو آپ لوگ نہیں جانتے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کریں اور چھنگلیوں پر ختم کریں، پھر بائیں ہاتھ کی چھنگلیوں سے شروع کریں اور انگوٹھے پر ختم کریں، پھر دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن تراشیں
کاٹیں، یہ طریقہ زیادہ آسان ہے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ پیر کے ناخن کے بارے میں کوئی ترتیب منقول نہیں ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں پاؤں کی انگلیوں میں وضو کرتے وقت جس ترتیب سے خلال کرتے ہیں اسی طرح کی ترتیب سے ناخن بھی تراشیں، یعنی دائیں پاؤں کی چھنگلی سے شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کریں، پھر بائیں پیر کے انگوٹھے سے شروع کر کے چھوٹی انگلی پر ختم کریں۔ دانت سے ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، یہ مکروہ ہے اور اس سے ہرس کی بیماری پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ سارے ناخن کاٹ لیتے ہیں اور چھوٹی انگلی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کا طریقہ نہیں ہے۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے چاہیے، نہیں تو 15ویں دن ان کو کاٹ لیجئے۔ ان کی انتہائی مدت 40 دن ہے، اس سے زیادہ چھوڑنا درست نہیں ہے۔ 3 چیزوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ دفن کر دینی چاہیے۔ نمبر 1 بال، نمبر 2 ناخن اور نمبر 3 حیض کا کپڑا وغیرہ۔ اس لیے ناخن کاٹنے کے بعد اسے دفن کر دینا چاہیے۔ اسے کسی ایسی جگہ پر نہیں پھینکنا چاہیے جس کی وجہ سے کوئی بیماری پیدا ہو سکے۔ معزز ناظرین اکرام، اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ناخن کو خواب میں دیکھنا کیسا ہے۔ خواب میں ناخن سخاوت اور قوم اور لوگوں پر اس کی تعبیر ہے، اور بعض اہل تبیر نے یہ بھی کہا ہے کہ ہتھیار والے حق میں ناخن ہتھیار ہیں، اور اگر دیکھے کہ اس نے ناخن مکراس سے کاٹے ہیں، یعنی کہ کینچی سے کاٹے ہیں، تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس کا دین قوی ہوگا۔ خواب میں ناخن قوت اور توانائی اور دنیا کا مال حاصل کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے ناخن ٹوٹے ہیں تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ مال حاصل نہ کر سکے گا، اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کا ناخن گرا ہے اور پھر دوبارہ اگا ہے اور زیادہ ہوا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس کا کام اچھا ہوگا اور بہت سا مال حاصل کرے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے ناخن سیاہ اور نیلے ہوئے ہیں تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس کو مصیبت آئے گی۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے ناخن اس قدر دراز ہوئے ہیں، یعنی کہ لمبے ہوئے ہیں اور اس کو ٹوٹنے کا خوف ہے، تو بھی اس کی تعبیر بہت بری ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے ناخن جڑ سے کٹے ہیں اور متغیر ہوئے ہیں تو اس کے کاموں کی بستگی پر اس کی تعبیر ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے ناخن حد اعتدال پر ہیں تو دین اور دنیا کی صلاح پر اس کی تعبیر ہے، اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے ناخن درست کیے ہیں تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ بہت سا مال حاصل کرے گا، اور ہاتھ اور پاؤں کے ناخن کی بھی یہی تعبیر ہے۔ اور بعض اہل تعبیر نے یہ بھی کہا ہے کہ ہاتھ کے ناخن کی تعبیر مال حاصل کرنا ہے اور پاؤں کے ناخن کی تعبیر بھی مال ہی ہے۔ خواب میں ناخن کا دیکھنا 6 وجہ پر ہے۔ نمبر 1 قوت و دانائی، نمبر 2 لوگوں کی مقدار دنیا میں، نمبر 3 دلیری، نمبر 4 فرزند، نمبر 5 منفیت، اور نمبر 6 غلام زادے یا برادر زادے۔